اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں زہرا فرخ حسن کا لکھا ہوا خوبصورت ناول درد دل کی تون دعا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درد دل کی تون دوا، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ میرے اللہ، میں تیری گناہ گار ہوں۔ اے اللہ، میں نے تیری باندھی ہوئی ساری حدود توڑی، اسی لیے مجھے ایسی سزا ملی ہے۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی، مجھے موت دے دے میرے اللہ۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ گر گرا کر معافی مانگتی، تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ کل سے آج تک میں وہ اتنا رو چکی تھی جتنا وہ پوری زندگی میں نہیں روئی ہوگی۔ جب جب سب یاد آتا اس کے دل کو کوئی جیسے چیر دیتا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود گندگی کا ڈھیر محسوس ہو رہا تھا۔ کراہت سے اسے گن آ رہی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بابا کی تربیت کو ناپاک کر دیا۔ پوری زندگی کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنے والی سمین ایک ایسے مرد کے باہوں میں سوئی تھی جس نے اس کی پاک محبت کا سودا کیا تھا، جو صرف اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ محبت میں اور ہوس میں پہچان ہی نہیں کر پائی۔ سمین نے دعا کے اٹھے اپنے ہاتھ دیکھے جو ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں جکڑے رہتے تھے۔ سمین کو ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کیڑے مکوڑے چپک گئے ہوں۔ ایک دم سے اسے الٹی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جائے نماز سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ بیسن پہ جھکی وہ کہہ کرتی جیسے خود کو گندگی کا ڈھیر لگی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اسے اپنے چہرے پر جگہ جگہ بس اس کے ہونٹوں کے نشان نظر آئے تھے۔ سمین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دوپٹہ ہٹا کر اپنی گردن دیکھی جہاں اب بھی خون جمع تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو اٹھی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ خود کو نوچ رہی تھی۔ ہر لمس مٹانے کی کوشش میں اس نے خود کو زخمی کر ڈالا، مگر کراہت تھی کہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس ذلت کے بعد کیا مجھے حق ہے میں زندہ رہوں؟ اس نے جیسے ایک فیصلہ کیا۔ اسی بھیگے لباس میں اپنا دوپٹہ چھوڑ کر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا، پورا گھر سناٹوں میں ڈوبا تھا۔ رات کے اس وقت کوئی وہاں نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی پورا کوریڈور پار کر کے پھر سیڑھیوں تک آئی تھی۔ نیچے اچھا خاصا نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ بس کچن کی طرف بڑھی تھی۔ اہلیار نے کچن میں قدموں کی آہٹ پا کر خود کو آڑ میں چھپا لیا۔ آدھی رات ہونے کے بعد ابھی بھی اس نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ شام سے اب تک وہ سڑکوں پر بس بھٹک رہا تھا۔ دل اور روح دونوں جل رہے تھے۔ بھوک پیاس سب اڑی ہوئی تھی۔ سر میں اب اتنی بری طرح سے درد ہو رہا تھا جیسے رگیں پھٹ رہی تھی۔ کچن میں آ کر دوا لے کر وہ پانی سے اتار ہی رہا تھا کہ قدموں کی چاپ پر وہ چھپا تھا۔ فی الحال اس کا کسی کا بھی سامنا کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ دیکھے گیا وہ سوالوں کی بشار ہی کرے گا جس کا جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ چھپے چھپے اس کی آنکھیں کچن میں داخل ہوتے وجود پر پڑی تو سمین کو دیکھ کر اہلیار کی تکلیف میں شدت سے اضافہ ہوا تھا۔ منہ میں لگی بوتل والے ہاتھ نیچے ڈھلک گئے۔ اجری ہوئی مورت بنی وہ سمین تو وہ سمین نہیں جسے اس نے پھول بن کر کھلا دیا تھا، جو حوروں کی طرح شرما رہی تھی۔ سوجی آنکھیں، رویا رویا زرد چہرہ، بکھرے بال، اور وہ کیوں بنا دوپٹے کے ایسے کیوں گھوم رہی تھی؟ کیا گناہ کے احساس نے سارے احساس برف کر دیے تھے؟ اہلیار بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین سیدھے اس طرف بڑھی تھی جہاں ہر سائز کے چھری وغیرہ موجود تھی۔ سمین نے دراز کھینچی اور ایک تیز چھری نکالی۔ اہلیار کے دماغ میں خطرے کا سائرن بجا تھا۔ بوتل پھینک کر وہ برق رفتاری سے ادھر آیا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھام لیتا، وہ بڑی نفرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے چھری پھیر چکی تھی۔ اہلیار تیزی سے لپک کر اس کے پاس پہنچ کر اس کی زخمی کلائی تھام چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل لڑکی! وہ بدحواس سا اس کی کلائی پکڑ کر اس میں سے خون نکلتا دیکھ کر اب بدحواس سا ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ زخم پر کچھ باندھنے کے لیے ڈھونڈ لے۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کچھ بھی تو نہیں مل رہا تھا اسے۔ غصے سے اہلیار نے اس کے ہاتھ سے چھری لینی چاہی۔ اچانک اہلیار کو دیکھ کر اب تک ساکت کھڑی سمین نے پہلے تعجب پھر نفرت سے اسے دیکھا۔ اس کی دی گئی ساری اذیتیں یاد آ گئی اور دوسرے ہی پل سمین کے ہاتھ پکڑے اہلیار کے ہاتھ پر تیزی سے چھری لگی تھی۔
एलियार ने फौरन उसकी कलाई छोड़ दी। शॉक्ड सा होकर उसने पहले अपना हाथ देखा जहां बड़ा सा कट लग गया था और फिर समीन की तरफ देखकर यकीन करना चाहा, इसने ये काम किया है। हाथ लगाया तो खुद के साथ तुम्हें भी काट दूंगी। उसकी आंखों में जो कुछ भी था, एलियार अपना सारा दर्द भूल गया। हाथ से अपना दूसरा जख्मी हाथ ढलक गया। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। एलियार, ज़ैन अली, मुझे अब मत छूने की गलती करना। मैं तुम्हारी खरीदी हुई मोहब्बत नहीं। उसके इरादे बहुत खतरनाक थे। एलियार ने दर्द से आंखें बंद करके खोली, फिर अपने दर्द को दबाते हुए उसे देखा। ओके, मैं नहीं छू रहा तुम्हें, एकदम नहीं। बस तुम ये छुरी रखो, प्लीज, कोई पागलपन मत करो। वो उसके इरादे भांप कर जैसे गिड़गिड़ाया था। अपनी चोट भुलाए वो उसका हाथ देख रहा था जहां खून बह रहा था। उससे छुरी छोड़ने की इल्तिजा की। पागल तो तब थी जो तुम्हारी बाहों में गंदगी का ढेर बन गई। अब होश में आकर इस लम्स को खत्म करना चाहती हूँ जो मुझे अजियत में मुब्तला कर रहा है, जो मुझे आग में धकेल रहा है। अपने इस नापाक वजूद को मैं काट देना चाहती हूँ जहाँ तुमने छुआ है। पागलों की तरह कहते हुए उसने एक बार फिर अपने हाथों पर चाकू से कट लगाया था। समीन, तुम्हें खुदा का वास्ता होश में आओ, छुरी दो मुझे। एलियार जैसे उसकी दीवानगी से खुद पागल हुआ जा रहा था। फिर से उसने हाथ बढ़ाकर छुरी लेनी चाहिए थी। समीन ने दोबारा से उसकी हथेली पर छुरी मारी थी। एलियार इस बार कुछ नहीं कह सका। ना होंठों पर उस लगने वाले जख्म से कोई सिसकी निकली, ना लबों से कोई हरफ। वो बस उसे देख रहा था जिसकी नफरत पर वो जुड़ा रह गया था। तुमने लाइक छोड़ा है मुझे खुदा के वास्ते के लिए, वो दर्द से चीखी। इन 2 दिनों में अपनी शक्ल, अपना जिस्म मुझे आग में झुलता महसूस हुआ है। एलियार, मैं मर रही हूँ ये सोच सोच कर कि मैंने उसकी बांधी हदूद को तुम्हारे सौदे के लिए तोड़ दिया। मैं तुम्हारे हाथों इस्तेमाल हुई, बन गई मेरी मोहब्बत तुम्हारी हवस की निशाना। इस बार वो कहते कहते बिलक बिलक कर रोई थी। एलियार के जिस्म में जुम्बश हुई थी। वो फिर से आगे बढ़ा ताकि बस उससे वो चाकू ले ले। आगे मत बढ़ना एलियार, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उसके इरादे भांप कर एक बार फिर उसने छुरी लहराई। एक बार फिर से एलियार के हाथ में छुरी लगी थी। तीसरा कट, और वो भी गहरा। खून तेजी से बहना शुरू हुआ था। ठीक है, मुझे जख्मी कर लो समीन, मुझे मार लो। मैंने छुआ है ना तुम्हें, मुझे काट दो। मैं उफ भी नहीं करूंगा, मगर खुद को तकलीफ मत दो, मैं मर जाऊंगा। अपना हाथ देखो, वहां से खून निकल रहा है, मुझे देखने दो प्लीज समीन, प्लीज। आगे बढ़ते हुए वो अपनी तकलीफ भुलाए बस उसे इंतहाई कदम उठाने से रोकना चाहता था। उसे बस समीन के जख्म की परवाह थी। तुम्हें मारकर मेरा गुनाह कम हो जाएगा? नहीं ना, मैं इस अजियत का क्या करूं जो मुझे बार बार काट रही है। मैं मर गई एलियार, मैं मर गई तुम्हारे इस खेल में। वहीं काउंटर से टेक लगाकर अपने बाल मुट्ठी में जकड़ कर वो तरप तरप कर रो रही थी। हाथों से निकलता खून उसके कपड़े को भी रंगीन कर रहा था। उसकी तकलीफ पर एलियार की आंखें नम हुई थी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। समीन, मेरी जान, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। मैं सब बताऊंगा तुम्हें। पहले ये छुरी रखो, देखो, प्लीज इधर मेरी तरफ देखो। एलियार सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। एहतियात से एक कदम बढ़कर वो फिर से उसे समझा कर राम करना चाहता था। समीन 2 कदम और पीछे हटी थी। क्या समझाओगे मुझे? फिर से अपनी बातों से मेरी मोहब्बत, मेरे जिस्म को हाथ लगाओगे? लेकिन मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगी। मैं ये जिस्म ही नहीं रहने दूंगी। वो वाकई पागल हो गई थी। सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए इस बार छुरी अपने गले पर रखी थी। समीन, नो प्लीज, नो। देखो समीन, छुरी रखो, ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मेरे साथ मत करो। वो जैसे हवास बाखता हुआ हवास खोने लगा। हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए जिंदगी में पहली बार एलियार को बेइंतहा खौफ ने जकड़ा था। नहीं एलियार, मुझे तुम्हारे होंठों का लम्स मारे दे रहा है। मैं सब खत्म कर देना चाहती हूँ, अपने आप को भी। वो जैसे पागल हो चुकी थी। उसने छुरी गर्दन पर फेरी थी। पागल हो गई हो तुम? इस बार वो झपट पड़ा था उस पर। अब चाहे समीन उसे मार ही डाले तो भी उसे समीन को बचाना था। समीन की गर्दन से बहुत तेजी से खून निकल रहा था। उसे खुद पर झपटते देखकर समीन ने उसके पास छुरी लहराई। हाथ जख्मी हुआ मगर एलियार तेजी से उसकी कलाई मोड़ चुका था। दूसरे ही लम्हे वो छुरी फर्श पर एक आवाज के साथ गिरी थी।
तेजी से मचलती समीन को बाजुओं में जकड़ कर उसकी गर्दन के जख्म पर अपना हाथ रख दिया ताकि खून रुक जाए। छोड़ो मुझे, समीन ने पूरी ताकत से उसे दूर धकेलना चाहा। अगर तुमने अब एक लफ्ज भी कहा तो खुदा की कसम इसी छुरी से अपनी जान ले लूंगा। है ये तुम्हें कबूल? इस बार वो अपने इतने कतियत से बोला था कि समीन की जुबान गुंग हो गई। खुद को छुड़ाने की सारी कोशिश भी खत्म हो गई। मैं अभी और इसी वक्त खुद को खत्म कर लूंगा समीन, अगर तुम हिली भी। एलियार उसके जख्म पर हथेली जमाए उसे लाल अंगारा होती आंखों से देख रहा था। समीन अब बिल्कुल साख्त हो चुकी थी। बस यही तो मंजूर नहीं था। वो वही उसके बाजुओं में जकड़ी खड़ी खड़ी रह गई, चेहरा उठाकर उसके हद से सिवा पर परेशान चेहरे को देख रही थी। दुपट्टा भी नहीं, उसके गले पर हथेली जमाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर एलियार ने अंधेरे में नजर आते टिश्यू को देखा, उसे पकड़े पकड़े ही वहां तक लाया था। एक हाथ बढ़ाकर कई अदद टिश्यू खींचा था। फिर उसे समीन के गले पर रखकर वो कोई बांधने वाली चीज ढूंढ रहा था जिससे वो जगह दबी रहे और खून बंद हो जाए। कुछ ना पाकर उसने अपनी शर्ट तेजी से उतारी थी। समीन बस उसे साकत से अपने गले की तरफ में शर्ट बांधते देख रही थी। यहाँ आओ, उसका हाथ एहतियात से पकड़कर सिंक तक लाया था वो। उसके दोनों हाथ पानी खोलकर पानी की धार में रखे। जख्मों पर जब पानी पड़ा तो ना चाहते हुए भी समीन के होंठों से सिसकी निकली थी। एलियार ने इस वक्त बेहद शिकायती नजरों से उसे देखा था। समीन ने बस मुंह फेर लिया, अपने जख्मों की परवाह किए बगैर उसका हाथ साफ करके वही रखी टेबल के पास कुर्सी खींचकर बैठा चुका था। फिर दूसरी समत मुड़ा था। अपने हाथों में भी जलन हो रही थी, पर यहाँ परवाह किसे थी। उसने कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। बॉक्स लेकर वो फिर से समीन के पास आया और उसके करीब ही कुर्सी खींचकर वो बैठा था। सर झुकाकर बैठी समीन की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर बहुत एहतियात से उसके गले की तरफ में बंधी अपनी शर्ट खोली। शर्ट पर भी खून लग चुका था और टिश्यू पूरा खून से भीगा था। एलियार के दिल में दर्द सा उठा था। समीन अब सर उठाए नफरत से उसे देख रही थी। अगर उसकी धमकी का असर नहीं होता तो वो ना जाने क्या कर बैठती, मगर उस दिल का क्या करती जो ऐसी नफरत के बावजूद भी वो आगे सोच ना सकी, बल्कि नम हुई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? अचानक एलियार ने पूछा था, मगर आवाज हर जज्बे से जैसे खाली थी। क्योंकि मुझे इस जिस्म से नफरत है जिसे तुमने छुआ है, और अब भी तुम मुझे छू रहे हो। तो मेरा दिल कह रहा है मैं खुद को काट काट कर फेंक दूं। ऐसे नापाक वजूद से मुझे घिन आ रही है। वो बोल नहीं रही थी, एलियार के दिल पर चरखे लगा रही थी। वो बहुत तकलीफ से मुस्कुराया था। साथ उसके गले को साफ करने के लिए कॉटन को डेटॉल में डिबोया था। पहले ही मोर पर एतबार खो दिया समीन, वो ऐसे बोला तो समील ने चुभती नजरों से उसे देखा। जो किसी मोड़ पर साथ देने के लिए तैयार ही नहीं हो, वो क्या एतबार के लायक है? एलियार ने दुख से उसकी नफरत देखी। मैं अगर कुछ कहना भी चाहूँ तो भी तुम यकीन नहीं करोगी। बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अब खुद को प्लीज कोई सजा मत देना। तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना ही काफी होगा ना। वो जरा देर के लिए रुका था। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी समझकर हाथ लगाया। मैं तुम्हारा शोहर हूँ समीन, हम दोनों महरम हैं एक दूसरे के। कहने के साथ ही समीन के गले पर कॉटन का टुकड़ा खा। समीन के होंठों से बहुत तेजी से सी निकला था, शायद जलन से या सच जानकर। वो बेयकीनी और नासमझी से उसका खतरनाक हद तक संजीदा चेहरा देख रही थी। मैं सच बोल रहा हूँ समीन, हमारा निकाह तब ही हो गया था जब तुम 9 साल की और मैं 11 साल का था। मेरे अपने डैड ने हमारा निकाह करवाया था। वो बोलने के साथ साथ उसका जख्म भी साफ करके अब मरहम लगा रहा था। समीन ऐसे चुप हो गई जैसे जुबान बंद हो गई हो। अब तुम ये सोचकर अजियत में मत रहना कि तुम्हारा वजूद नापाक हो चुका है या गुनाहगार हो। तुम मुझ पर एतबार नहीं करती, ठीक है, मुझसे नफरत करती हो, वो भी सर आंखों पर, लेकिन अब भी कहीं कोई भी नरम गोशा मेरे लिए तुम्हारे दिल में मौजूद है तो हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, खुद को ऐसी तकलीफ मत देना। समीन की आंखों से एकदम से गरम गरम स्याल फूटे थे। एकदम से टेबल पर सर रखकर वो फिर से बिलक बिलक कर रोई थी। एलियार ने लब भींच लिए। कुछ देर यूं ही उसे रोते देखता रहा था, मगर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जबरदस्ती उसे पकड़कर सीधा कर दिया था। समीन अब भी दबी दबी सिसकियां ले रही थी। वो जबरा कसे बस उसकी गर्दन पर मरहम लगाकर वहां पर बैंडेज कर रहा था। समीन रोती आंखों से उसके सर्द चेहरे को देख रही थी।
एलियार ने फिर उसके हाथों को थाम कर कलाई के जख्मों पर ड्रेसिंग शुरू की। कलाई तो कलाई, उसने अपनी सारी उंगलियां तक जख्मी कर डाली थी। एलियार ने इतने कस के जबरे भींचे थे कि पेशानी की रग तक उभर आई थी। समीन बस चुपचाप रोती रही थी और वो खामोशी से उसके जख्मों पर बैंडेज कर रहा था। ये मेडिसिन लो वरना दर्द बहुत बढ़ जाएगा। उसके हाथ में दवा देकर टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में उंडेला। क्यों खेला मेरे साथ खेल? क्यों मुझे इतनी मोहब्बत देकर तही दामा कर दिया? क्यों एली, क्यों? कब तक बर्दाश्त करती? आखिरकार वो रोते रोते उसे पूछ बैठी। आंखों में शिकवा मचल उठा। एलियार ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। जब गलत फहमियों की पट्टी आंखों में बंद जाए तो सफाई देना मेरी आदत नहीं। दवा खाओ अब, एलियार ने इस बार इतने सर्द अंदाज में जवाब दिया था कि समीन ने गुस्से से मुंह फेर लिया। इस बार उसने गुस्से से उसके हाथ से दवा लेकर जबरदस्ती उसके मुंह में डालकर गिलास होंठों से लगा दिया। समीन को दवा निगलनी ही पड़ी। जैसे ही दवा खाई, एलियार ने गिलास रखकर उसका हाथ थामकर फिर से अपना काम करने लगा। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी हमदर्दी की अब मुझे जरूरत नहीं। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो बहुत नफरत से उसे देखने लगी, जिसने सख्ती से उसका हाथ थामा हुआ था। तुम हमदर्दी के लायक हो भी नहीं। उफ, ऐसी बेइज्जती! समीन गुस्से से भड़क गई। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में एलियार के हाथों में वही अपना नाखून गारे थे जहां कुछ देर पहले उसने छुरी मारी थी। एलियार ने सी करके अपने होंठ भींच लिए। समीन के हाथों में खून लगा तो उसे होश आया कि वो क्या कर बैठी है। तेजी से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर देखा था। जगह जगह छोटे बड़े कई कट्स लगाए थे उसने, और जहां से खून रस रहा था। एक कट तो इतना गहरा था कि वहां से हथेली का गोश्त तक बाहर दिख रहा था। समीन का दिल जैसे तड़प उठा और वो सब भूल गई, सारी बातें, सारी नफरतें। एलियार ताज्जुब से अपना हाथ पकड़े जल्दी जल्दी लरसते हाथों से कार्टन उठाती समीन को देख रहा था। क्या थी वो? इतनी नफरत के बाद अब ऐसी मेहरबानी? वो जैसे सब भूल बैठी थी। कॉटन पर डेटोल लगाकर पहले उसके जख्म साफ कर रही थी। एलियार इस दीवानी लड़की को एक टक देख रहा था जो अभी कुछ देर पहले उसे मार देने पर तुली हुई थी, और अब उसकी आंखें नम होने लगी। क्या वो इस काबिल थी कि वो उसके साथ ऐसा करता? वो चुपचाप उसके हाथों पर दवा लगाकर बैंडेज बांध रही थी। बैंडेज बांधते बांधते समीन ने आंख उठाकर बिना पलकें झपके खुद को देखते एलियार की तरफ देखा। जो कुछ उसकी आंखों में था, क्या वो झूठ था? वो आंखें उससे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी नहीं। वो आंखें हमेशा हर मतलब, हर धोखे से पाक थी। तो क्या अब झूठ बोल रही है? नहीं, आंखें इंसान का अक्स होती हैं। इन आंखों में तो बस उसके लिए मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा था, मगर जुबान कुछ और कह चुकी थी। समीन दो टुकड़े में बंटने लगी। मुझे माफ कर दो समीन, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बस तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे। तुम मेरा इश्क हो। एलियार ने एकदम से सर झुकाकर उसके हाथों को थामकर उसकी हथेलियों पर अपना चेहरा रख दिया। समीन बुत बन गई। वो उसके हाथों को बार बार चूमता अपनी मोहब्बत छोड़ रहा था। वो क्या समझे, क्या कहे? जुबान गुंग हो गई। ये वो इंसान था जो उसकी रूह तक को छू चुका था। वो उसके दिल में ही नहीं, इसकी रूह में बसा हुआ था। दिल टूटा था, रूह अब भी उससे जुड़ी हुई थी। वो दीवाना वार उसे इश्क करती थी। एलियार ने अपना चेहरा उठाया। समीन का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। खुद एलियार की आंखों में आंसू भरे थे। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ समीन, सिर्फ तुम्हारा। मैं मर जाऊंगा समीन, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी रखकर कितने ही आंसू एलियार की आंखों से निकले थे। समीन की आंखों से भी दरिया बहने लगा। उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसके होंठों में से हिचकी निकली थी। मुझे माफ कर दो समीन, माफ कर दो। तुम्हारी नफरत मुझे मार देगी। मुझसे नफरत मत करो समीन। एलियार उसके गालों पर अपना हाथ रगड़ते हुए तड़प रहा था। हाथों में अब भी उसका चेहरा थामा हुआ था। समीन के आंसू अब भी रवानी से बह रहे थे। क्यों किया एली, क्यों किया? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, तुम्हारी मोहब्बत के बिना। उसके चेहरे को थाम कर वो सरगोशी में बोली थी। दोनों के आंसू एक दूसरे से मिल रहे थे। अब कुछ भी मत कहो, मैं सब कह देना चाहता हूँ इन होंठों से। एलियार ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे खामोश कर दिया। समीन कुछ नहीं बोली थी। वो अपने लबों से सब बयान करने लगा था। वो बस सब महसूस कर रही थी। एलियार दीवाना बना उसके होंठों से अपने जज्बात बयान कर रहा था।
نہ جانے کتنے لمحے گزرتے چلے گئے تھے۔ اہلیار نے آہستہ سے اس کے چہرے سے اپنا چہرہ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، وہ جیسے نیم گنودگی میں چلی گئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، بہت زیادہ۔ 4 راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی۔ اب کچھ اس کی محبت، کچھ زخموں میں ملا آرام۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ سمین کی گردن لڑک کر اس کے شانے پر ٹک گئی۔ اہلیار نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر پھر اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کتنا سکون تھا اس کے بازوؤں میں۔ سمین نے نیم گنودگی میں ہی بند آنکھوں سمیت اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے۔ اہلیار اسے سنبھال کر کرسی پیچھے کھسکا کر اور اسے پھولوں کی طرح بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ سمین نے اپنی باہیں اس کے گلے میں اور کس لی، چہرہ اس کے کھلے سینے میں چھپا لیا۔ اہلیار ایسے مطمئن ہو گیا جیسے دل پر چھائے سارے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ اسے اچھے سے بازوؤں میں سمیٹ کر جھک کر اس کے بالوں میں بوسہ دیا۔ پھر یوں ہی اس نے کچن سے قدم باہر نکالا تھا۔ کوئی اسے دیکھ لے گا یا کیا سوچے گا، اسے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی اس کے لیے اس وقت بس سمین اہم تھی اور کچھ نہیں۔ سارا گھر ویسا ہی سویا ہوا تھا جیسا کچھ گھنٹے پہلے تھا۔ وہ اسے لیے سیڑھیوں کو طے کرنے لگا۔ کوریڈور سے لے کر سمین کے کمرے تک کا سفر اس نے سمین کا چہرہ دیکھتے ہوئے کیا تھا، جس کی آنکھیں بند تھی مگر ہاتھ کبھی اس کی گردن تو کبھی چہرے پر حرکت کر رہے تھے۔ شاید وہ یقین اور بے یقین کی کیفیت تھی کہ اہلیار اس کے پاس ہے۔ اس کے کمرے میں آ کر ٹھوکر سے دروازہ بند کیا تھا، پھر بیڈ تک آ کر بہت احتیاط سے جھک کر اسے بستر پر لٹا دیا۔ سمین کی باہیں اب بھی اس کے گلے میں پڑی تھی اور وہ ایسے لپٹی تھی جیسے کبھی جدا نہیں ہوگی، اور یہاں جدا ہونا ہی کون چاہتا تھا۔ سمین میری جان پلیز پہلے کپڑے بدل لو پھر سو جانا۔ اہلیار اس کے اوپر جھکا اس کے گال سہلا کر پیار سے بولا، مجھے نہیں بدلنا، میں کپڑے بدلنے گئی تو تم چلے جاؤ گے۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں کھوئی تھی، ابھی بھی اس کے حواس موجود نہیں تھے۔ شاید خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، ایک تو وہ قدرتی طور پر بہت نازک تھی۔ اہلیار جانتا تھا وہ نازک بنتی نہیں تھی، وہ تھی ہی نازک، بچوں جیسی، جلدی پریشان ہونے والی، جلدی تھک جانے والی۔ برداشت اس میں بالکل نہیں تھی۔ اب بھی جوش میں جو قدم اٹھایا تھا اس کا گہرا اثر سمین پر پڑا تھا۔ اہلیار بہت فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کر، میں کپڑے لے کر آتا ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے سے نکال کر تکیے پر رکھتے ہوئے وہ سمین کی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ جلدی جلدی اس کے کپڑے نکال کر وہ پھر سے بیڈ تک آ گیا۔ سمین اٹھو، کپڑے چینج کر لو، اٹھو شاباش۔ اسے پیار سے شانوں سے تھام کر بٹھایا تو سمین نے ادھ کھلی آنکھوں سے اہلیار کی طرف دیکھا۔ گڈ، چلو اب کپڑے چینج کر لو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانا چاہا۔ میں مر رہی ہوں اور تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے، میری گردن میں ہاتھوں میں بہت درد ہے علی، میں نہیں جاؤں گی۔ کہنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے۔ اہلیار سمجھ سکا تھا کہ اس کی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ دوا دی ہے نا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے کپڑے خون سے خراب ہو رہے ہیں، بدل لو، بس 2 منٹ اٹھو۔ اٹھو میرا بچہ۔ وہ بہت پیار سے اسے منا رہا تھا۔ ایلی بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ مچل کر اس کی گود میں ہی سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اہلیار کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ بہت احتیاط سے اس کی گردن سیدھی کر کے وہاں ہاتھ پھیرے تھے۔ دل بار بار ڈر کر سکڑ جاتا۔ اگر وہ کچن میں نہ ہوتا تو وہ جیسے خوف زدہ ہو کر اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ دیوانوں کی طرح سمین کے چہرے کو چومتے ہوئے وہ کبھی اسے سینے سے لگاتا تو کبھی اس کا سر، کبھی اس کا چہرہ بے تحاشا چوم بیٹھتا۔ سمین بس اس کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈالے اسے لپٹی جا رہی تھی۔ اہلیار نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا تو روم میں اندھیرا چھا گیا۔ بیڈ پر پڑے سمین کے کپڑوں کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ کر اس نے خود ہی اس کے کپڑے بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی اپنی تھی، سمین پر حق تھا۔ اس کا اور اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس نے سمین کے کپڑے چینج کر دیے تھے۔ اس وقت اہلیار کے سارے سرکش جذبات سوئے ہوئے تھے، بس بے تحاشا محبت اور حد سے سوا فکر تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کا ایک لباس تبدیل کر کے اپنا کام تمام کر کے اسے لیے ہی اس کے پاس لیٹا تھا۔ سمین اب اسے اور لپٹ گئی، پیر اہلیار کے پیر پر چڑھا دیے اور ہاتھ کمر میں باندھ لیے۔ اس کے سینے پر اس کے چہرے کا لمس اسے شاید بخار بھی تھا۔ اہلیار نے اسے خود میں پوری شدت سے جکڑ لیا۔ ایلی، اس کا احساس پا کر سمین کے ہونٹوں سے اس کا نام نکلا تھا۔ ایلی کی زندگی۔
اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی، پیروں کو جنبش دے کر کمفرٹر کھول کر اپنے اور سمین کے اوپر ڈالا، اسے لپٹائے ہوئے اور سمین کے سر کو سہلاتے ہوئے۔ کب اہلیار کی آنکھیں بھی بند ہو گئی اسے خود پتہ بھی نہیں چلا۔ روز کی طرح الارم بجا تو اہلیار کی آنکھ کھلی تھی۔ سونے سے پہلے موبائل اس نے جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا، جو اب آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ سمین اب بھی اس سے لپٹی گہری نیند میں تھی۔ وہ جاگ نہ جائے، اہلیار نے اسے اپنے بازوؤں میں لیے ہی ایک ہاتھ بڑھا کر الارم آف کیا تھا۔ خود اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اہلیار نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، اپنے سینے سے سمین کا چہرہ اٹھایا۔ وہ کیسی زرد زرد ہو رہی تھی۔ تمہاری اس تکلیف کی قسم، جب تک تم پر اپنا اعتبار واپس قائم نہ کر دوں چین سے نہیں رہوں گا۔ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر اس نے بہت احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کمفرٹر اس کے وجود پر برابر کیا۔ نگاہ اس کے گردن کی بینڈیجز پر پڑی تو رات کے سارے لمحات نظروں میں گھوم گئے۔ پھر سے وہی زہریلی سوچ لہرائی۔ اگر میں وہاں نہیں ہوتا تو یہ سوچ کر اس نے اپنی آنکھیں اذیت سے بند کر لی۔ سمین اس حد تک چلی جائے گی اسے معلوم نہیں تھا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو بھلا میں جی سکتا تھا؟ پھر سے اس کے قریب لیٹتے ہوئے وہ کوہنی کے بل ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر بالوں کی لٹوں کو سنوارنا شروع کیا تھا۔ اسے چھوتے ہی احساس ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ گرم تھی۔ اہلیار نے پریشان ہو کر اس کی پیشانی چھوئی۔ وہ گرم تھی، جس طرح وہ کمزوری جھیل رہی تھی، اور پھر اتنا خون ضائع ہوا تھا، بخار تو چڑھنا ہی تھا۔ سمین نے اس کے ہولے سے سمین کا گال تھپکا، لیکن وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اہلیار بستر سے اتر کر اس کے کمرے سے نکل کر بہت تیز قدموں سے کچن کی طرف آیا تھا۔ اس کے لیے دوائیں اور دودھ گرم کیا تھا، اور سب کچھ چند منٹوں میں ہی لے کر وہ دوبارہ سمین کے کمرے میں تھا۔ ایک ہاتھ سے ڈور لاک کیا، کیونکہ فی الحال وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا تھا، سو احتیاط لازم تھی۔ ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر بیڈ پر چڑھ کر اس کا گال تھپکا۔ سمین اٹھو، میڈیسن لے لو، ورنہ فیور بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس بار اس کا گال زور سے تھپکا تھا۔ سمین نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو کھول کر سامنے بیٹھے اہلیار کو دیکھا۔ اس کا ذہن پوری طرح سے سویا ہوا تھا، بس وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اٹھو، شاباش، میڈیسن لو، پھر سو جانا۔ وہ لمحوں میں اپنے ایک بازو کا سہارا دے کر اٹھا چکا تھا اور زبردستی دوا اس کے منہ میں ڈال کر دودھ کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ اللہ، بہت درد ہے۔ گردن کا زخم اب بہت تکلیف دے رہا تھا۔ سمین نے کراہ کر اپنی گردن چھونی چاہی۔ ہاتھ مت لگاؤ، ابھی آرام آ جائے گا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ اسے پھر سے تکیے پر لٹا چکا تھا۔ سمین نے بس ایک نگاہ سے دیکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کمفرٹر میں وہ سمٹی تھی، ایک دم سے بہت سردی لگنے لگی تھی۔ سردی فیل ہو رہی ہے؟ اہلیار کہتے ہی اس کے قریب لیٹا تھا۔ کمفرٹر اپنے وجود پر ڈال کر اس کے قریب کھسکا تھا۔ اس کے گرم وجود کی تپش سمین کھسک کر اس سے بالکل لپٹ سے گئی۔ اہلیار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے ایک دم قریب کر لیا۔ وہ تو اب بھی غنودگی میں کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ اہلیار کے ابھی تک صرف بنیان پہنے سینے پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ اہلیار کے سرکش جذبات منہ اٹھانے لگے۔ خود بخود اس کی کمر میں اس کی گرفت سخت ہونے لگی۔ سمین نے نیند میں ہی مدہوش ہو کر اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رگڑے تھے۔ اہلیار نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سمین کے ہونٹ اب اس کی گردن کو چوم رہے تھے۔ اس کی بے خودی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمین! اس کی کمر پر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ بے خودی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کیا اسے یوں چھو کر معتبر کرتی، یوں سے پیار کرتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جس طرح کے حالات تھے وہ کبھی بھی اسے خود کو چھونے نہیں دیتی۔ صبح جب وہ ہوش میں آئے گی تو پھر یہی سوچے گی کہ اس نے پھر اسے اس کے جسم سے کھیلا ہے۔ وہ ابھی بھی بدگمان ہے، وہ اب بھی اس پر اعتبار نہیں کر پائی ہے۔ اس کی ذرا سی بے احتیاطی پھر اسے بدظن ہی کرے گی۔ ایک ایک کر کے ساری سوچوں نے اہلیار کے جذبات پر پانی ڈال دیا۔ سمین اب اس کی گردن پر چہرہ رکھے شاید سو چکی تھی، اس لیے اب وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اہلیار نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔
मेरी जिंदगी। उसकी पेशानी चूम कर वो आहिस्ता से उससे अलग हुआ था, मगर अलग होना इतना आसान भी नहीं था। उसके हाथ बड़ी मजबूती से उसकी कमर में लिपटे हुए थे। पहली बार एलियार के लबों को खफीफ सी मुस्कुराहट ने छुआ था। झुककर पूरी मोहब्बत से उसके लबों का बोसा लिया, फिर बड़ी नरमी से उसके हाथ अपने कमर से हटाए थे। बिस्तर से उतरकर उसके ऊपर कंफर्टर अच्छे से डालकर फिर से उसकी पेशानी छुई। बुखार अब कम हो रहा था। दिल तो कह रहा था इसे छोड़कर ना जाए, मगर मजबूरी की बेड़ियां बहुत सख्त थी। अपना दिल और निगाह दोनों मोड़कर वो अपना मोबाइल उठाकर समीन के कमरे से निकला था। कोई ख्याल जहन से गुजरा तो तेजी से चलकर किचन तक आया था। अजान हो चुकी थी, इसलिए मुलाजमा अब किचन में नजर आ रही थी। ये हर रोज नमाज के बाद आ जाती थी ताकि सुबह के आधे काम निपटा ले, बाकी थोड़ी देर में अपने क्वार्टर से आते थे। छोटे साहिब, आपकी शर्ट यहाँ पड़ी थी, आप ठीक तो हैं? उसे देखते ही मुलाजमा ने उसकी शर्ट दिखाई। जगह जगह लगा खून, वो वाकई घबराई हुई थी, इसलिए पूछ बैठी। हाँ, मैं ठीक हूँ। एलियार ने किचन का फर्श देखा जो बिल्कुल साफ सुथरा था। मैंने साफ कर दिया छोटे साहिब, लेकिन आप ठीक तो हैं ना? मुलाजमा ने फौरन उसकी निगाह के ताकुब में देखकर अदब से कहा था। इस बार बस सर हिलाकर उसने अपनी शर्ट उठाई। इसे लॉन्ड्री में दे देती हूँ। इसे शर्ट उठाते देखकर मुलाजमा ने वो शर्ट लेनी चाहिए। कभी भी नहीं, वो बेसाख्ता बोला था। मुलाजमा हैरान हुई। तुम किसी से कुछ मत कहना, ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स। उसे एक बार ताकीद करके उसे मुस्कुरा कर देखता वो मुड़कर किचन से निकल गया। मजाल है जो कभी भी छोटे साहिब मालकों वाले रोब दिखाएं। मुलाजमा बड़ी खुशी से खुद से कहकर अपने काम निपटाने लगी। अब उसका मुंह कभी खुलना नहीं था। उसका यकीन एलियार को था। वो शर्ट लिए अपने कमरे में आ गया। शर्ट लेकर जाकर अपनी अलमारी के खास खाने में रख कर दूसरे कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम में घुस गया। घर में शादी का हंगामा जाग चुका था। फाइक बहुत धूमधाम से इन दोनों की शादी कर रहे थे। बड़ी माँ के ससुराल वाले, नीलम के रिश्तेदार और एलियार के ददियाल के चंद लोग मेहमान बनकर घर में आकर ठहरे हुए थे। आज मेहंदी की रस्म थी, इसलिए घर के लॉन में अरेंजमेंट की गई थी। अभी रस्म होने में बहुत वक्त था। निगार बेचैनी से अपने कमरे से निकलकर एलियार के रूम की तरफ भरी थी। उस दिन के बाद एलियार उनके हाथ ही नहीं आया था कि उसे समझाकर अपनी मनवा लेती। अभी मुलाजमा ने इतला दी थी कि छोटे साहिब अपने रूम में ही हैं, तो वो तेजी से उसके रूम में आई थी। एलियार के रूम के पास आकर पहले डोर को नॉक किया। आ जाएं। अंदर से उसकी भारी आवाज आई तो वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। एलियार ने फौरन मुंह में दबी सिगरेट जूते तले मसल दी। वो तो नीलम को समझा था, अब मम्मी और उनके आने का मतलब समझकर अपनी पेशानी मली। तुमने फिर सिगरेट शुरू कर दी? वो उसे सिगरेट पीते देख चुकी थी, इसलिए गुस्से से उसे देखते हुए कहा। बस अभी भी है। वो संजीदा सा था। एक तो इस घर के हर मर्द को सिगरेट का ना जाने क्यों शौक है। वो बुरबुराती उसके बेड के पास गई थी और दूसरे ही लम्हे उसके बेड की साइड टेबल की दराजें खोलकर चेक कर रही थी। वहां पड़ा सिगरेट का पैकेट निकालकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। वो मुंह पर उंगली रखे उनकी सारी कार्रवाई देख रहा था। सिगरेट का पैकेट निकालकर वो तन फन करती बालकनी तक गई थी। फिर पैकेट बाहर उछालकर वो दोबारा कमरे में दाखिल हो गई थी। इतनी देर में उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो अब भी वैसे ही बैठा था। निगार आकर उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गई। आदत के मुताबिक पैर पर पैर रखकर हमेशा की तरह गर्दन अकड़ा कर बैठी। कहाँ थे इतने दिन से? वो अब पूछताछ कर रही थी। एलियार ने सोफे की पुष्ट से टेक लगा ली, अलबत्ता मुंह से अभी तक एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। कुछ पूछ रही हूँ एली तुमसे, इस बार उन्होंने जरा सख्ती से पूछा। बस यूं ही काम था मुझे। एलियार अब उनकी तरफ देखने से परहेज कर रहा था। घर से फरार किस बात का है? या मुझसे भाग रहे हो, या कहीं मैं ये न पूछ लूं कि तुमने फाइक की बात क्यों मानी? बॉब उसके चेहरे पर बहुत गौर से जांच रही थी कि वहां क्या एहसासात उभरते हैं। मैं कहीं भाग नहीं रहा, मुझे सच में काम था। उसके चेहरे पर उन्हें ऐसा कोई एहसास नहीं मिला जिससे उन्हें कुछ पता चलता। और फाइक की बात मानने की वजह? मैं उनकी बात ना भी मानता तब भी वो मेरी बीवी ही रहती। डैड की वसीयत के मुताबिक मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं था कि मैं उसे छोड़ सकता हूँ। इस बार एलियार ने उनकी आंखों में देखते हुए बताया। तुम जानते थे वो तुम्हारी बीवी है? निगार ने बहुत चुपते हुए अंदाज में उससे पूछा था। हाँ, मैं ये जानता था।
آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی جائز رشتے کے بغیر کسی بھی لڑکی سے بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صرف ڈیڈ کی بیٹی ہوتی، میرے لیے بس احترام کے لائق ہوتی اور کچھ نہیں، میں اس سے ایسے دوستی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کچھ اصول ہیں ممی، اور میں انہیں توڑتا نہیں۔ اہلیار کی بات پر نگار نے ایک دم سے خود کو لعنت کی تھی۔ اتنی اہم بات وہ کیسے بھول گئی؟ انہیں تو یہ معلوم تھا اہلیار محرم نہ محرم ضرور دیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارتا ہے، تو پھر وہ کیسے بے خبر نکلی؟ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے دیکھنے پر مسکرایا تھا، چپتی ہوئی مسکراہٹ۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا ممی کہ میں سمین کی کیوں اتنی کیئر کرتا تھا، کیونکہ اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میری عزت ہے، اس کا رشتہ مجھ سے جڑا ہوا ہے، اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کو نبھانے کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تب جب میں نے اسے تھام لیا تھا، میں نے اس سے عہد کیا تھا کہ کبھی بھی کسی کے دل دکھانے کا سبب نہیں بنوں گا، کبھی اس کے راستے سے نہیں بھٹکوں گا۔ تو بتائیں ممی، میں کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ آپ سرے عام اس مظلوم پر اپنی نفرت انڈھیلیں؟ آپ نے اس پر الزام نہیں لگایا تھا، میری غیرت کو للکارا ہے۔ نگار بس ساکت سی اپنے بیٹے کی شکل دیکھ رہی تھی اور بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، اور بھلے تمہارا دل اجڑ جائے، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ دل؟ وہ سر جھٹک کر ہنسا تھا، بہت ہی طنزیہ ہنسی۔ نگار نے لب بھینچ لیے۔ یہ دل اجڑنا کیا ہوتا ہے ممی؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ممی، تو اس کی محبت سے ہمارا دل ہمیشہ آباد رہتا ہے، وہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کی محبت ہمارے دل کو سبز و شاداب رکھتی ہے۔ دل نہیں اجڑتے نہ مرتے ہیں، وہ ملے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ دل اجڑنا کیا ہوتا ہے ممی؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ممی، تو اس کی محبت سے ہمارا دل ہمیشہ آباد رہتا ہے، وہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کی محبت ہمارے دل کو سبز و شاداب رکھتی ہے۔ دل نہیں اجڑتے نہ مرتے ہیں، وہ ملے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ انسان اگر کوشش کرے اور اگر کسی کو چاہے تو اسے حاصل کرنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے، ہر ترکیب آزمانی چاہیے، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ نگار نے اپنے بال جھٹک کر فخر سے کہا، ساری زندگی انہوں نے یہی کیا تھا۔ ہاں، کوشش کرنی چاہیے اگر معاملہ دو طرفہ ہو، کسی بھی قیمت پر نہیں ممی، نیک دلی سے، خلوص سے۔ کوشش صرف جیت جانے کے لیے ہو تو وہ محبت نہیں، بس حصول ہوتا ہے ممی، اور مجھے یہی نہیں کرنا۔ اپنے بالوں میں پھیرتے نگار کے ہاتھ تھام گئے۔ وہ ساکت سے مسکراتے اہلیار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ سب جانتا ہے؟ نہیں، انہوں نے سر جھٹک دیا، مگر اس کی بات بڑی تیزی سے دل پر چبھی تھی۔ میں یہاں بیکار کی بحث نہیں کرنے آئی، مجھے جاننا ہے فائق نے ایسا کیا کہا ہے کہ تم یوں اپنی بات سے کنارے ہٹ گئے؟ کیا اب اس لڑکی سے تم کو محبت نہیں؟ نگار نے اب ڈائریکٹ وہی سوال کیا جو وہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ اہلیار اس بار صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نگار نے بیٹے کو دیکھا، کھڑے ہونے سے اس کا قد اور لمبا ہو گیا۔ ذہن سے اس نے دو ہی چیزیں لی تھی، اس کی آنکھیں اور مضبوط جسم کے ساتھ لمبا قد۔ ان سے رخ موڑ کر کھڑا وہ انہیں بالکل ذہن لگا، نگار جیسے ماضی میں کھوئی تھی۔ محبت تو اب بھی بہت کرتا ہوں ممی، بلکہ محبت تو عشق کے سوا ہونے لگی ہے، اتنی کہ اس کی ایک تکلیف پر بھی میری جان نکل گئی تھی۔ اس دن مجھے خبر ہوئی کہ میں عشق کے کن راستوں پر کھڑا ہوں، اور اسے کچھ بھی ہو تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ اہلیار جیسے خود سے بول رہا تھا، آواز اتنی آہستہ تھی کہ بس شروع کے الفاظ نگار نے سنے تھے۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، جب تم کسی اور سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ مجبوری کیوں؟ نگار کہتے کہتے صوفے سے کھڑی ہو گئی اور رخ موڑ کر کھڑے اہلیار کے پاس آ کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ ایلی، تم صرف ایک بار ہاں کرو تو میں ابھی یہ تماشا ختم کروا سکتی ہوں، اس فائق کو مزہ چکھا سکتی ہوں، اسے روڈ پر لا سکتی ہوں۔ اہلیار نے تیزی سے مڑ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں میری جان، ہم اس شہر کا سب سے بڑا وکیل ہائر کریں گے، فائق پر کیس فائل کریں گے۔ یہ جائیداد، یہ گھر سب زین کا تھا، اس کے وارث صرف تم ہو، صرف تم۔ ہم بڑی آسانی سے باپ بیٹی کو سڑک پر لا سکتے ہیں، اپنی زندگی سے دور پھینک سکتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک ماں نہیں، کاروباری عورت لگی تھی۔ اہلیار تکلیف سے ہنسا تھا۔ کیسی بے خبر تھی وہ ہمیشہ سے بے خبر تھی،
اپنے بزنس میں گم، اپنی ذات میں گم، بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ وہ کیسے سب سے لا تعلق رہتی تھی، مگر ان سب کے باوجود بھی وہ ایلیار سے بہت محبت کرتی تھی اور اسی محبت میں صرف اس کے کہنے پر فائق سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ صرف اس کے لیے یہ بندھن نبھا رہی تھی، ورنہ وہ بچہ نہیں رہا تھا جو فائق اور نگار کے درمیان کے فاصلے سمجھ نہیں سکتا تھا۔ صرف اسی لیے دونوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ ان کا قرض دار تھا۔ نگار تو اس کی ماں تھی اور وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے وہ ذرا سا کاروباری ٹائپ تھی، مگر تھی بہت مضبوط، ہر موڑ پر سر اٹھا کر جینے والی۔ وہ اس کا آئیڈیل تھی۔ وہ اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، مگر وہ ابھی جو چاہتی تھی اس پر عمل کرنا وہ بھی ناممکن تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو ایلی؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نگار نے اب کی اس کا چہرہ تھام لیا۔ اور ڈیڈ سے بے ایمانی کر کے کیا میں جی سکتا ہوں؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ یہ بے ایمانی نہیں ایلیار، اپنا حق ہے۔ نگار نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر غصے سے اسے دیکھا۔ یہ حق نہیں، بے ایمانی ہی ہوگی ممی، وہ بھی اپنے ڈیڈ سے جو وہ تمہارا باپ نہیں ایلی، سوتیلا ہے۔ وہ سمجھے تو وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ سگا سوتیلا یہ کیا ہوتا ہے ممی؟ کیا صرف دنیا میں لانے والا ہی باپ ہو سکتا ہے؟ آپ کو پالنے والا، آپ کو سب اچھا برا بتانے والا، آپ کو اولاد کی طرح محبت دے کر ساری دنیا سے حفظ کرنے والا آپ کا باپ نہیں ہو سکتا؟ وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ نگار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ وہی ڈیڈ ہے ممی، جب ہم دونوں کو ڈیڈ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اپنے آپ کو بھلا کر انہوں نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے سینے سے لگایا۔ میں جب بھی بہکا ایک مضبوط دیوار کی طرح میری محافظ بن گئے، مجھے زندگی کی صحیح روش دکھائی۔ اور آپ کہہ رہی ہیں وہ سوتیلے ہیں؟ جس بزنس، جس جائیداد کے لیے آپ مجھے خیانت پر اکسا رہی ہیں وہ اسی وقت ختم ہو گئی ہوتی جب ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بزنس لاس میں جا رہا تھا۔ تب یہی ڈیڈ تھے جنہوں نے دن رات محنت کر کے مشکلات اٹھا کر آج یہ بزنس کو یہاں تک پہنچایا۔ وہ بولتے بولتے رخ موڑ چکی نگار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اور اسی سوتیلے باپ اپنی ہی اولاد سے منہ موڑ کر صرف ہمارے لیے سوچا، ہمیں اپنایا اور پھر مجھے یہ بتائے ممی نکاح کا فیصلہ تو میرے ڈیڈ کا تھا، انہوں نے سمین سے نکاح کروایا تھا تو وہ بھی غلط تھے؟ وہ تیز آواز میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ نگار کیا بولتی؟ اس سوال کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ زین نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں زین نے ایسا کیوں کیا، مگر تم جو اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہو، اس نے دکھا دیا نا، سگا سگا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی بیٹی کی محبت کی بات آئی تو اس نے اسے ہی چنا، تمہیں نہیں۔ ایلیار نے اپنا سر تھام لیا۔ بڑی ماں صحیح کہتی ہیں، اس کی ممی اپنی بات سے کبھی ہٹتی نہیں، جو ان کے دل میں بیٹھ جائے اسے وہی صحیح سمجھتی ہیں۔ ایسے میں کچھ بتا کر وہ اپنا سر ہی پھوڑنا تھا۔ ممی مجھے اس بات پر اب کوئی بحث نہیں کرنی، آپ کی تسلی کے لیے بس اتنا بتا دوں، جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے، اوکے؟ آپ اسے بھول جائیں۔ ایلیار نے کہہ کر رخ ہی موڑ لیا۔ میں تو بھول جاؤں گی، کیا تم بھول جاؤ گے؟ نگار نے اس بار گہری سانس لے کر اس کی پشت دیکھی تھی۔ محبت بھلا دی جائے تو وہ محبت نہیں ممی، ان سے رخ پھیرے ہی ہوئے اس بار وہ مسکرایا تھا۔ نگار سامنے ہوتی تو دیکھ لیتی اس کی آنکھوں میں کیسی چمک ابھری تھی۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں تمہیں ایلی، مت کرو ایسا، میں صرف تمہاری خوشی چاہتی ہوں، اپنی محبت حاصل کرنے کی کوشش تو کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس بار نگار نے صرف ماں بن کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشیاں بہت عزیز تھی۔ محبت صرف حصول کا نام نہیں ممی، میں ایسے میں بہت خوش ہوں۔ ایلیار نے مڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بس ممی پلیز، آپ سمین کو معاف کر دیں، وہ بے قصور ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ ان کا ہاتھ تھام کر بہت امید سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک دم سے ہاتھ جھٹک دیا۔ ایلیار دم بخود ہوا تھا ان کی آنکھوں میں بس اس کے نام سے ابھرتی نفرت دیکھ کر۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی ایلی، تم اگر اسے محبت بھی کرتے تو بھی میں اسے اتنی ہی نفرت کرتی جتنی بھی کرتی ہوں۔ ایلیار ششدر سا ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی ممی کبھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، ان کا دل پاک ہے، مگر آج ان کے چہرے پر چھایا یہ نفرت کا احساس اسے یقین دلا گیا عورت کسی صدی کی ہو مشارکت برداشت نہیں کر سکتی، اور سوتیلا رشتہ برداشت کرنا ہر عورت کا ظرف نہیں، اس کی ممی بھی انہی عورتوں میں سے ہے جو یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ ایلیار تم چاہتے ہو نا کہ میں خاموشی سے
سارے تماشے دیکھوں تو پھر ٹھیک ہے، میں سارے تماشے دیکھوں گی، وہ بھی بہت شوق سے۔ نگار اس بار پر اصرار طریقے سے مسکرائی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس بار تماشا وہ نہیں، اس کی بیٹی بنے گی، اور اس بار کا تماشا اور بھی مجھے سکون دے گا، وہ بول کر کمرے سے نکل گئی۔ اہلیار نے بس آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ اپنے بندے کو بس صبر اور حوصلہ دینا، ساس بہو دونوں سے اپنے بال نچوا کر بھی مسکراتا رہوں۔ وہ بولتے بولتے آ کر بیڈ پر سیدھے سیدھے گرا تھا، پھر اٹھ کر اپنی جینز کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ لائٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹیبل تک آیا تھا اور سگریٹ کا ٹکڑا سلگا کر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے کھلی بالکنی میں آ گیا۔ نیچے سب مہندی کے فنکشنز کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، ہر طرف سجاوٹ، ہر طرف روشنی۔ وہ تو ایسے فنکشنز کے سخت خلاف تھا، مگر فائق صاحب کی ضد، وہ نہ جانے کیا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے منع کیا تو کہنے لگے کہ جب اپنی من پسند شادی کرنا تو صرف نکاح کرنا، کورٹ میرج کرنا، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اہلیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے سگریٹ کا کش لیا۔ ان کے لبوں سے جام پینے کے بعد تو بے مزہ ہو گئی میرے یار، اس نے ہاتھوں میں دبی سگریٹ سے کہہ کر منہ بنایا تھا، پھر سگریٹ جوتوں تلے مسل دی۔ ان کے خیالوں کی روح زمین کے ارد گرد بھٹکنے لگی تھی۔